صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جلدی پوچھتی یہ ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، اچھا اس پہ تو خدا کا شکر ادا کیا کرتے، خدا نے ہمیں محب اہل بیت والدین عطا کیے، یہ تو بڑا شکر کا مقام ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اصل چیز یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ کہ میں یہ عمل کیوں انجام دے رہا ہوں، کیا وجہ ہے، کیوں ہے یہ عزاداری۔ تو آئیں آ کر ہم مقصد عزاداری اور عزاداری کے فوائد، ان دو چیزوں پہ گفتگو کریں۔ توجہ ہے آپ، مقصد اور فائدے۔ لیکن توجہ سے سنیے گا، میں ذرا پہلے مقصد اور فائدوں کی وضاحت کروں تاکہ جوانوں اور بچوں کے ذہن میں آسانی سے مطلب جائے، بزرگان بہتر جانیں۔ مقصد اور فائدے میں فرق ہوتا ہے، توجہ سنیے گا۔ مقصد اور چیز ہوتی ہے، فائدہ اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسانی ذہن فائدوں کو مقصد سمجھ رہا ہوتا ہے، فائدوں کو ہی مقصد سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ کا ایک قانون ہے، اور قانون یہ ہے کہ جس کی نگاہ میں مقصد ہوگا فائدے خود ملیں گے، فائدوں کے لیے اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن جس کی نگاہ میں فائدے ہوں گے، فائدے ملیں گے، مقصد سے محروم رہ جائے گا، مقصد نہیں ملے گا۔ چلیں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں، یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے نا، طالب علم۔ تو مجھے سنیے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے مثلا سائنسز کا کوئی شعبہ آپ لے رہے ہیں، سائنسز علوم کے اندر جا رہے ہیں، یا آپ میڈیکل کے کسی فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں، انجینئرنگ کی کسی فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جائیں، مختلف شعبے ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ مثلا آپ سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں، تو طالب علم کیا کہتا ہے، فلاں سبجیکٹ میں پڑھنا چاہتا ہے، فلاں شعبہ میں پڑھنا چاہتا ہے۔ اچھا اس طالب علم سے، اس اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کیوں پڑھ رہے ہو، توجہ سنیے گا، کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہو، علم حاصل کیوں کر رہے ہو، کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا بھائی اس لیے تاکہ اچھی جاب مل جائے، اچھی پوسٹ پہ لگ جاؤں، اور اچھا ٹھیک ہے آپ اچھی پوسٹ پہ لگ گئے، اچھی جاب مل گئی، آپ کی ایک ورث معاشرے کے اندر بن گئی، اب کیا، اب آپ کو اچھے پیسے ملیں گے، انکم اچھی ہوگی، سیلری اچھی ہوگی، اور پھر آپ ایک سیٹل لائف گزاریں گے، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کسی بھی اسٹوڈنٹ سے طالب علم سے پوچھیں، سب کے ذہن میں یہی ہے تعلیم کا ہدف، تعلیم کا مقصد سب کے ذہن میں یہی ہوگا کہ بھائی اس لیے تاکہ میں کچھ بن جاؤں، ماں باپ کے لیے کچھ بن جاؤں، اپنی اولاد شادی ہوگی، بچے ہوں گے، تاکہ مجھے اچھا ان کو روشن مستقبل دے سکیں۔ لیکن عزیزان محترم مجھے سنیں، اب میں ان ساری چیزوں کی مخالفت نہیں کر رہا، بے شک یہ ہے آپ تعلیم حاصل کریں گے، آپ کو یہ سارے چیزیں ملیں گی، لیکن توجہ سے سنیں، تعلیم کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے، اور کچھ فائدے ہیں۔ یہ جس پر آپ کی نگاہ ہے، یہ مقصد تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم کے فائدے ہیں۔ توجہ ہے، مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پھر ہم مطلب کی طرف آئیں گے، جلدی جلدی سنیے۔ یہ مقصد تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا فائدہ ہے، مادی ضروریات پوری آپ کی ہو رہی ہے، تعلیم کا فائدہ ہے۔ مقصد تعلیم کیا ہے؟ مقصد تعلیم ایک ہی چیز ہے، علم حاصل کر کے اپنے وجود کو خدا کے تابع بنانا، اور اپنی قوم و ملت کی اور نسلوں کی خدمت کرنا، تعلیم کا مقصد ہے۔ یعنی اب دیکھیں فرق کتنا ہے مقصد اور فائدوں میں۔ لیکن جس کی نگاہ، خدا بڑا کریم ہے، جس کی نگاہ مقصد پہ ہوگی فائدے خود ملیں گے، لیکن جو فائدوں میں الجھ جائے گا مقصد نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اکثریت آج ہماری فائدوں پہ نگاہ ہے یا نہیں ہے؟ فائدوں پہ ہے نا۔ تو بس میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا، اب آئے مطلب بھی جانے، یہ مثال اس لیے دی تاکہ ہمارا ذہن کھلے، مقصد کی جانب آئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ذکر علی عبادت، توجہ سنیے گا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ مجلس کی طرف لے کے آنا تھا مجھے، مثال سمجھ آئی ہے؟ مقصد اور فائدے، فائدے اور مقصد دونوں میں ڈفرنس پتا چلا، فرق پتا چلا کہ بھائی فائدوں میں نگاہ رکھو، مقصد نہیں ملے گا، مقصد میں نگاہ رکھو، فائدے خود ملیں گے۔ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں آپ کو میسج دے سکوں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے
شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دی. مشہور حدیث ہے نہیں ہے، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. کیوں یا رسول اللہ؟ علی کے ذکر سے کیوں؟ توجہ سنیے گا، علی ہی کا ذکر کیوں؟ کسی اور کا کیوں نہ کر لیں؟ کوئی حکمت ہے؟ علی کے ذکر کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی لاجک ہے؟ کوئی حکمت ہے؟ تو ہاں، لاجک یہ ہے کہ تم ہو ناقص، علی ہے کامل. توجہ سنیے گا، تم ہو ناقص، علی ہے کامل. ناقصوں کو کامل کا تذکرہ سناؤ تاکہ یہ نقص سے نکل کے کمال کا سفر طے کرے. ادب ان مجلسوں کا. اور آسان کر دیتا ہوں مطلب کو تاکہ جوانوں بچوں کو اور آسانی سے پہنچ جائے. مجلس میں آپ مثال کے طور پہ آخر میں آئے، مجلس ہو گئی، ماتم بھی ہو گیا، ماتم داری بھی ہو گئی، مجلس بھی ہو گئی. اب آپ آخر میں آئے، آپ کو آخر میں ملی نیاز، لنگر. ٹھیک ہے، اب روکے گا نہیں کسی کو آنے دیں، اچھی بات. مومنین کے لیے تو ہوتی ہے نا نیاز، عزاداروں کے لیے. آخر میں بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بانیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ دروازے بند کر کے ٹینٹ لگا کے روکے نہیں. یا تو ایسی چیز کریں کہ سب کو ہو جائے، اگر کم ہے تو بس جتنا ہے اتنا کھلا کے. لیکن یہ ہے کہ اب بعض لوگ آتے ہیں آخر میں. توجہ سنیے گا، ہے بعض لوگ مجلس میں نہیں آتے، بیٹھتے نہیں. اب مجھے یہاں کا ٹرینڈ نہیں پتا، کراچی میں تو ہوتا ہے ایسا، اور بھی علاقوں میں ہوتا ہے. یہاں بھی ہوگا ایک طبقہ جو آخر میں آتا ہے. صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آنے دے، وہ بھی اپنے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، بگانا نہیں ہے. کھائیں، امام کے نام پر ہے، نیاز ہے، جو بھی ہے، لنگر ہے، نیاز ہے، کھلائیں کوئی مسئلہ. لیکن توجہ سنیں، ان کو ہی یہ میسج میں دے رہا ہوں، آپ پہنچا دیے گا، لیکن پیار سے، لڑائی جھگڑے والے انداز سے نہیں، محبت سے. جو مومن بھائی ہے اپنا، محبت سے، پیار محبت سے. توجہ سنیں، انہی کے لیے میسج. جیسے اب آخر میں کوئی آیا مجلس، وہ جب آخر میں آیا، مجلس ہو گئی، اٹھ کے جب جانے لگا تو اس کو نیاز مل گئی، تبرک مل گیا، لنگر جو بھی آپ نے اہتمام کیا تھا. اچھا، نیاز ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، نیاز ہے کھانا کھانا. جو تبرک بڑھ رہا ہے وہ بھی نیاز ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی بڑھتا ہے وہ بھی نیاز ہے. پانی کی سبیل بھی نیاز ہے نہیں ہے. اور اکثر جگہ میں نے کہا، یہاں پہ آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے مجلس پھر بھی کرائیں، چاہے پانی کی سبیل لگا کے. ضروری نہیں کہ ہم بہت، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، استطاعت دیا، آپ کریں، اہتمام کریں جتنا کر سکیں. لیکن مجلس ہو جاتی ہے، پانی کی سبیل میں بھی مجلس ہوتی ہے، اس لیے مجلس کا اہتمام ہونا چاہیے. اب توجہ سنیں، آخر میں آئے نیاز کے وقت بعض لوگ، ٹھیک ہے، اب ان کو نیاز مل گئی، اب چلے گئے. لیکن جو شروع سے آیا اس نے مجلس سنی، مجلس میں بیٹھا، ذکر امام حسین سنا، راہ امام حسین سنی، اور جب سن کے جانے لگا، جو شروع سے آیا تھا اس کی نگاہ میں تھی مجلس. توجہ سنیے گا، شروع سے آ کے بیٹھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میں جاؤں گا، امام حسین کا تذکرہ سنوں گا، اور سن کر ان کے کردار کو سمجھ کر اپنے آپ کو بھی حسینی بناؤں گا. یہ تھا مجلس کا ہدف. اب وہ شروع نگاہ میں، یہ جو شروع سے آ کے بیٹھ رہا ہے، اس کے ذہن میں تھا مجلس سننا، خطیب کیا پڑھ رہا ہے، عالم دین کیا خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ آ کے بیٹھے، آپ کے ذہن میں تھا سننا. آپ کے ذہن میں بھی تصور نہیں تھا کہ آخر میں نیاز ہوگی. آپ کے ذہن میں تھا مجلس سننا. آپ نے سنی، اٹھ کر جانے لگے، نیاز مل گئی، وہ بھی آپ کو. لیکن توجہ سنیں، شروع سے آ کر بیٹھ کر مجلس سننا مقصد مجلس ہے. آخر میں جانے لگے، نیاز مل گئی، وہ مجلس کا فائدہ. وہ جو ہے مقصد میں نگاہ کی، فائدہ خود ملا. لیکن جو آخر میں آیا، فائدہ مل گیا، مقصد سے تو رہ گیا. مقصد سے تو رہ گیا نا. اس لیے اب آپ نے میسج دے رہا ہے کہ بھائی شروع سے آئے، بیٹھے، مجلس سنے، تاکہ مقصد میں نگاہ رکھے، فائدے خود ملتے ہیں. اسی لیے دین اسلام جب اللہ نے نازل کیا تو عبادتوں کا مقصد رکھا. نماز کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، حج کا مقصد ہے. نماز کا مقصد ہے میرے وجود کی تربیت، میرے اندر سے جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، برائیاں نکالے گی نماز. ایسی نماز